أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرين. صلوات بر محمد وآل محمد. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصیبت سیدنا و امامنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ. آپ سب کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں. آج کے دن 21 رمضان ہے اور کسی قیامت سے کم نہیں ہے. امیر المؤمنین کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کروں گا. قبلہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی خطاب کریں گے، ان سے ہم مستفیض ہوں گے. تو قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، کہ یہ نعمت کو اللہ کی پہچانتے بھی ہیں، اس کا معرفت بھی رکھتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں اگر آپ پڑھیں تو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا گیا ہدایت اور بینات جو نازل کی گئیں، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو، حالانکہ بیان بھی کیا جا چکا ہے قرآن ما بیناہ للناس فی الکتاب، حالانکہ کتاب میں بیان بھی کیا جا چکا ہے. یلعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. تو تفسیر قمی، تفسیر صافی، کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، اس میں کہا کہ وہ لوگ جو محمد اور علی کا انکار کر دیں، ان کی معرفت کا انکار کر دیں، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اور محمد و آل محمد صلوات. امیر المؤمنین کی وہ ذات گرامی ہے جس پر سب سے مشکل ہوتا ہے بولنا، کیونکہ بچپن میں تھے، 30 عام الفیل ولادت ہوئی، رسول خدا کے ہاتھوں میں آئے، آ کے سورہ مومنون پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی، اور اسی وقت سے زبان رسالت کو چوسا اور وہاں سے سفر شروع کیا امیر المؤمنین نے. اور 30 ہی برس کے تھے کہ رسول خدا وداع کر گئے، رسول خدا چلے گئے اس دنیا سے. تو امیر المؤمنین کی زندگی کا احاطہ کرنا، اگر وہ خود بیان فرما دے، انا ولد، میں چھوٹا تھا، یضمنی الی صدرہ، میں رسول کے سینے پر سوتا تھا، رسول کے سینے سے لگاتے تھے مجھے رسول، اپنا مقام بیان فرما رہے ہیں. یضمنی الی صدرہ ویکنفنی فی فراشہ، اور مجھے اپنے بستر میں جگہ دیتے تھے، اپنے بستر میں جگہ دیتے. ویمسنی جسدہ، اور اپنے جسم سے مجھے مس کرتے تھے، ان کے جسم سے میں مس ہوتا تھا. یہ امیر المومنین، کوئی فصل نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے. کوئی امیر المومنین کوئی کہہ نہیں سکتا کہ رسول سے جدا جدا ہیں، یعنی جب سے پیدا ہوئے ہیں کعبے میں آمد ہے رسول امیر المومنین کی، رسول کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اتنا ہمیں ساتھ رکھا رسول نے. اس کے بعد زبان چسائی، وہ کان یمزغ الشیء، جو چیز چباتے تھے، کھاتے تھے، پہلے اس کو چباتے تھے، پھر ثم یلقمنی، پھر مجھے کھلاتے تھے لقمے توڑ توڑ کے. تو امیر المومنین کا یہ مقام ہے. اس کے بعد امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ میں اتنا ساتھ تھا کہ کانا یجاور فی کل سنۃ بحرا، ہر سال رسول حرا جایا کرتے تھے اور کوئی ان کو نہیں دیکھتا تھا. لا یراہ ولا غیری، کوئی ان کو نہیں دیکھتا تھا مگر میں دیکھتا تھا. انا معہ، میں ان کے ساتھ تھا.
میں ان کے ساتھ تھا. وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ، کسی گھر میں اسلام نہیں تھا غیر رسول اللہ و خدیجہ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، کسی کے گھر میں اسلام نہیں تھا مگر رسول خدا تھے یا خدیجہ یا تیسرا میں تھا. وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، میں تھا ان میں تیسرا، یا رسول تھے یا خدیجہ تھیں. چار دیواری میں اسلام تھا تو یہی تین ہستیاں تھیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کو دیکھتا تھا عبادت کرتا ہوا، ان کے پیچھے عبادت جس طرح سے رسول نے نماز پڑھی ہم نے اسی طرح نماز پڑھی. خدیجہ تھی، علی تھے، اور پھر حضرت زید کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام ان میں تیسرے تھے. اور پھر اپنا گفتگو کرتے ہوئے ایک مقام پر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب رسول کے پاس رسول کی مدد کے لیے کوئی نہ تھا. خدیجہ تو تھیں اور ان میں انا ثالثہما، اور میں تھا تیسرا. اور اس کے بعد حرا کے مقام پر کوئی ان کو دیکھتا نہ تھا مگر میں تھا. ارا نور الوحی، پھر حرا کے مقام پر وحی آئی، میں نے دیکھی. لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنے، علی کہہ رہے ہیں ارا نور الوحی، میں نے وحی کے نور کو دیکھا. وحی رسول پر آ رہی تھی، دیکھ علی رہے تھے. ارا نور الوحی واشم ریح النبوۃ والرسالہ، میں نے نبوت کی خوشبو سونگی، رسالت کی خوشبو سونگی. یہ علی کہہ رہے ہیں. محمد صلوات میں نے نبوت کی خوشبو سونگی، میں نے رسالت کی خوشبو سونگی. کون جان سکتا تھا رسول کے مقام کو مگر علی دیکھ رہے تھے. ارا نور الوحی، میں نے دیکھا نور کو. اس کے بعد کہا سمعت رنت الشیطان، میں نے شیطان کی آواز سنی. قلت قال یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ جو آواز آ رہی ہے. کہا علی آج، جب وحی آئی، علی آج شیطان مایوس ہو گیا اپنی عبادت سے. آج مایوس ہو گیا کیونکہ جب بعثت ہو رہی ہے، جب وحی آ رہی ہے، وہاں سے پیغام آ رہا تو وَرَهَٰذِهِ الرَّنَّةُ. اس کے بعد کہا حضور نے کہ امیر المومنین نقل کر رہے ہیں کہ اِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، اے علی تو وہی سن رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. اِنَّكَ تَرَىٰ مَا أَرَىٰ، جو تو دیکھتا ہے میں بھی وہی دیکھتا ہوں. کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے. اسی لیے کسی مقام پر امیر المومنین کی سیرت پڑھ ڈالیے، فاصلہ نہیں ملے گا. یعنی کہ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری انہوں نے بہت ہی حجت کر کے اور دقت کر کے 7 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 حدیثیں صحیح نکالی، اور ان صحیح حدیثوں میں صرف 3 حدیثیں ان کو باب فضائل امیر المومنین میں ملی. اور ان 3 میں بھی میں معروضہ کروں اگر محمد بن اسماعیل بخاری کے روح سے کہ اگر آپ 2 بھی نکال دیتے، صرف ایک یہی رکھ دیتے تو یہ بھی فضیلت علی کے لیے کافی تھی. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کہ امیر المومنین کی شان میں کہ کوئی نہ تھا. 40 دن جب سب چلے گئے اور اپنی ازور آزمائی کرنے لگے، کوئی بھی نہیں تھا خیبر کو کھاڑنے والا. تو ایک مرتبہ، اور یہ بھی رسول کی حکمت تھی کہ علی پیچھے رہ گئے اور سب نے آزمائی کی، زور آزمائی کی. کیونکہ کہنے والے تاریخوں میں ملتے ہیں کہ اگر ہم آگے ہوتے تو ہم کرتے، کیونکہ علی تھے تو علی لڑے. اس لیے رسول اللہ نے کہا دیکھ لو، آزما لو، آج آزماؤ. لیکن یہ بتانا تھا کہ اگر فاصلہ ڈالو گے تو اسی طرح ہارو گے، اگر فصل ڈالو گے علی اور رسول کے درمیان تو اسی طرح ہارو گے. پھر علی آئے اور انہوں نے اس کے بعد اس کو اکھاڑا. یحب اللہ و رسولہ، کیا لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا. ایک علم دوں گا اس ایک مرد کو،
اسے ایک مرد کو جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دو طرفہ ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف وہ محبت کرتا ہے، نہیں، یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ فتح دے گا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب خیبر کو اکھاڑا تو دیکھا دروازے کو، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، علی کے ہاتھ پہ تو دروازہ ہے۔ کہا ہاتھ کو کیا دیکھتا ہے، پاؤں کی طرف نظر کر۔ اور پاؤں کی طرف دیکھا تو کہاں ہے؟ پر جبریل پر۔ کہا ہوا پر ہے؟ نہیں، پر جبریل پر۔ در پہ لشکر، ہاتھ میں در، اور ہوا زیر قدم۔ قبلہ کا مصرع یاد آ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ خیبر علی نے اکھاڑا۔ اور اسی طرح کس کس آیت پر مباہلے میں گئے؟ نفس رسول بنا کر لے کر گئے۔ آیہ تطہیر نازل ہوئی، چادر میں چھپا لیا، آیہ تطہیر آ گئی۔ اور ایک موقع پر زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع میں تو آیت اتر آتی ہے۔ بچے روٹیاں دیتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان کو جب روٹیاں دیتے ہیں آیت آتی ہے، سورت آتی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ، ہم تمہیں نہیں کھلاتے لِوَجْهِ اللَّهِ، صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ، کچھ نہیں چاہتے تم سے، لَا جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، نہ شکر چاہتے ہیں نہ جزا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین، ایک ایک منزل پر فضیلت ہے، لیکن ایک ایک منزل پر عبادت ہے، ایک ایک منزل پر سجدہ ہے، ایک ایک منزل پر امیر المومنین گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کی عبادت کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی لیے کیا کہوں امیر المومنین کی شان میں، جو علی کو سمجھنے کا دعویٰ کرے یا کہے مجھ کو حیدر کا عرفان ہے، اس سے الجھو نہیں، صرف اتنا کہو تو یہ بتا بشر ہے یا رحمان ہے۔ اس سے الجھو نہیں، صرف اتنا کہو تو یہ بتا بشر ہے یا رحمان ہے۔ امیر المومنین کی ذات گرامی جتنی فضیلتوں والی ہے، جتنی احادیث ملتی ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، اب پڑھیے صحیح بخاری اٹھا کر، ہر کسی سے روایت ملے گی آپ کو صحیح بخاری میں، مگر علی سے نہیں ملے گی۔ علی علیہ السلام کا کیا وہ مرتبہ بھی نہیں ہے اسلام میں کہ ان سے روایت لی جا سکے؟ نہیں ملے گی۔ اتنے فضائل ہیں امیر المومنین کے، یعنی کہ انبار کے انبار۔ یا علی انت منی بمنزلت رأس من الجسد، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی مع الحق والحق مع علی، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ اتنی حدیثیں حضور نے بیان کر دی، مگر 3 حدیثیں صرف محمد بن اسماعیل بخاری کو ملی علی کے باب میں۔ فضائل امیر، مظلوم ترین ہستی امیر المومنین کی، مظلوم ترین ہستی۔ اس لیے زیارت نامے اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ مفاتیح الجنان کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، زیارت پڑھیں سید ابن طاؤس سے، اور جو انہوں نے زیارات لکھی ہیں وہ اگر آپ پڑھیں، زیارت مطلقہ امیر المومنین پڑھیں، زیارت امیر المومنین روز مولود جب ان کا ولادت کا دن ہے وہ والی زیارت پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ امیر المومنین کے وہ فضائل ہیں، وہ جو خود ائمہ نے بیان کیے ہیں۔ امام علی النقی علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ سر اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، ایک ضمناً بات آ گئی تو کرتا چلوں۔ ہمارے ہاں بہت سے یہ مغالطہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وجہ اللہ ہے علی، علی وجہ اللہ ہے، بے شک نحن وجہ اللہ فی الخلق۔ اور ایک جگہ پر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وجہ اللہ ہیں اس پوری کائنات میں۔ وجہ یعنی جس سے پہچانا جاتا ہے خدا، جس کو دیکھ کر، جس کی نشانیوں، جن کو دیکھ کر، جن کے آثار دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ وجہ یعنی انسان، آپ کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ آپ چہرے سے پہچانے جاتے ہیں، چہرے کا اگر نہ ہو انسان کا تو نہیں پہچانا جائے گا۔ یہ اسی طرح اللہ کی پہچان ہے اس پوری کائنات میں۔ بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوتی۔ اسی لیے سبحنا و سبحت الملائکہ،
ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھا، پھر ملائکہ نے تسبیح کی، قدسنا وقدست الملائکہ، ہم نے اس کی تقدیس بیان کی، تقدیس الہی بیان کی تو ملائکہ نے تقدیس بیان کی۔ اس لیے زیارت اگر آپ پڑھیں گے، اس لیے جو کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کا ہاتھ ید اللہ، یہ ہاتھ امیر المومنین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، تو یہ ہے شرک۔ امیر المومنین کا وجود ہے اللہ کا ہاتھ، امیر المومنین کا وجود ہے اللہ کی آنکھ، عین اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ۔ امیر المومنین کے اگر ہاتھ کہہ دیا تو یہ تو اللہ کا ہاتھ، اور یہ شرک ہے۔ تو یہ بہت باریک لائن ہے، مگر یہ کہ اس میں ہم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ زیارت نامے پڑھیں اگر تو امیر المومنین کی معرفت کما حقہ، ہمیں اس طرح سے تو ادراک نہیں ہو سکتا مگر کچھ نہ کچھ معرفت حاصل ہوگی کہ امیر المومنین کے جو نام قرآن میں آئے ہیں، جو لقب قرآن میں آئے ہیں، امیر المومنین کے جو فضائل قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، وہ زیارتوں میں ملیں گے آپ کو۔ اور اس میں یہی کہ مقام پر کہا کہ السلام علیک یا ولی اللہ، اے ولی خدا آپ پر سلام ہو، انت اول مظلوم، آپ اول مظلوم ہیں، اول مظلوم، یعنی امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں ہے۔ امیر المومنین کی اتنے فضائل ہم بیان کرتے ہیں، پوری دنیا اتنے قصیدے لکھ چکی ہے، لکھ رہی ہے، اور غیر مسلموں نے بھی کتنی کتابیں لکھی، مگر امیر المومنین آج تک مظلوم ہے، مظلوم ہے ہستی، کیونکہ ان کو اس طرح سے ان کا حق ادا نہیں کیا گیا، ان کو سمجھا نہیں گیا، ان کا حق۔ اول من غصب حقہ، وہ اول ہیں جن کا حق غصب کر لیا گیا، جن کا حق غصب کر لیا گیا۔ اور شیخ وحید خراسانی مدد اللہ العالی، ان کے زندگی کے لیے صلوات پڑھے محمد والے سب سے بزرگ مرجع ہیں اس وقت قم میں۔ ان کے ایک درس میں وہ فرما رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ امام ششم سے روایت کی انہوں نے، فرمایا کہ کوئی بھی شخص ہو، عامی ہو، خاص ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کسی طبقے کا ہو، کس معاشرے کا کوئی فرد ہو، اگر حق مانگے گا تو اسے حق مل جائے گا، اگر اس کے گواہ ہوں تو گواہ ہوں، اپنے گواہ لے آئے، اس کو حق مانگے گا اسے حق مل جائے گا۔ مگر افسوس کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے 12,000 جنہوں نے گواہی دی تھی کہ ہم نے سنا تھا رسول سے، حق کش پائمال شد، امیر المومنین کا حق پائمال کر دیا گیا۔ 12,000 لوگوں نے گواہی دی مگر امیر المومنین کا حق پائمال کر دیا گیا۔ یہ امیر المومنین اس لیے مظلوم ترین ہستی ہیں۔ عزیزان محترم، علامہ امینی رضوان اللہ علیہ الغدیر لکھی، الغدیر، اور الغدیر میں علامہ امینی نے وہ سب کچھ جمع کیا، اتنی محنت، اتنی برسوں کی ریاضت کے ساتھ کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کا کوئی لکھ نہیں سکتا اس کا جواب۔ علامہ امینی وہ نابغہ روزگار تھے، وہ ایک معرکۃ الآراء ان کی کتاب ہے الغدیر، جس کی کئی جلدیں ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کے واقعات ایسے نام لکھے کہ امیر المومنین ایک ایک سے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ، تم نے کیا رسول سے نہیں سنا تھا؟ تم نے رسول سے نہیں سنا تھا کہ میں جو ہوں، یہ جو علی ہیں میرے بعد مولا ہوں گے، میرے علی جو ہیں میرے بعد امت کے خلیفہ ہوں گے۔ علی کو یہ درد نہیں تھا کہ میں کرسی پر کیوں نہیں ہوں، علی کو یہ درد تھا کہ اسلام کے ساتھ مخلص کوئی نہیں ہے، اسلام کے ساتھ مخلص کوئی۔ تو ایک نے جواب دیا تھا۔ انس بن مالک بھی تھے جس میں، زید بن ارقم بھی تھے جس میں، اور امیر المومنین نے ایک کو کہا، پھر کچھ کو امیر المومنین نے بد دعائیں دی تھیں کہ تم اسی طرح اس حالت میں مرو گے، وہ اسی طرح ہوا تھا۔ تو علامہ امینی نے اتنا کچھ جب یہ جمع کیا اور لکھا، اس کے بعد علامہ امینی سے پوچھا کہ اگر آپ کی خواہش، اگر آپ ایک اور زندگی ملے، چونکہ انہوں نے اس الغدیر میں ہزاروں، دسیوں ہزار بلکہ کتب کا مطالعہ کیا اور ان سے ریفرنسز اکٹھے کیے اور اس کو لکھا باقاعدہ، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو کچھ چیلنج نہیں کر سکتا، وہ ایک معرکہ ہے الغدیر۔ تو ان سے پوچھا کہ اگر آپ کی کوئی ایک اور زندگی ہوتی اور آپ کو مل جائے تو اس میں آپ کیا کریں گے؟
فرمایا اب جو زندگی ملے تو امیر المومنین پر گریا کرو. فرمایا کہ امیر المومنین بہت مظلوم ہے، اگر ایک زندگی اور ملے پوری زندگی گریا کروں گا امیر المومنین، کیونکہ مظلوم ترین ہستی ہے. بس امیر المومنین 40 ہجری روایت میں ہے کہ 40 ہجری کا جو رمضان آیا، بہت رمضان مختلف تھے مگر 40 ہجری کا جو رمضان تھا وہ بہت ہی مختلف تھا. امیر المومنین نے جب رمضان کی تاریخیں گزرنا شروع ہوئی تو ایک مرتبہ آسمان پہ نظر کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہی ہے وہ مہینہ جس میں وعدہ کیا گیا ہے مجھ سے، یہی ہے وہ مہینہ. تو عزیزو، روایت میں آقا قزوینی لکھتے ہیں کہ اپنی شہادت سے 3-4 دن پہلے عورتوں کو بلاتے ہیں گھر میں اور کہتے ہیں کہ ایک دعوت کی جائے ان کی. تو جب عورتیں آتی ہیں ایک محلے کی، اور ان کو کوفے کی عورتیں، کیونکہ کوفہ دارالخلافہ تھا، امیر المومنین کوفہ میں تھے، اور جب بلاتے ہیں عورتوں کو تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور اپنی بیٹیوں کو باہر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کوفہ ہے اور یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ سیدہ، تم ان کو پہچاننا، جب یہ آئے گی تو تم ان کا خیال رکھنا. میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا عزیزو، کسی تاریخ میں مجھے کوئی کتاب ملی ہو یا مجھے کوئی دکھائے کہ کسی نبی کی بیٹی کو دربار میں بلائے، کسی نبی کی بیٹی کو پھرایا گیا ہو در بدر، مجھے کہیں نہیں ملا مگر یہ محمد کی نواسیوں کو پھرایا، دربار میں بلایا گیا. بس عزیزو، ام کلثوم کے گرفتار کیا امیر المومنین نے، اور دیکھ رہے ہیں دسترخوان پر تو اس سے زیادہ چیزیں. کہا بیٹی کبھی تو نے یہ بھی دیکھا تیرے باپ نے ایک سے زیادہ چیز افطار کی ہو، ایک سے زیادہ چیز ایک اٹھا لے؟ کہا بابا دودھ رکھنے دے. کہا نہیں، نمک رہنے دے، دودھ اٹھا لے. بس عزیزو، امیر المومنین کی وہ ہستی کہ ایک مرتبہ انسان تو انسان ہے، مرغابیوں پر، جانوروں پر اتنا رحم کون کرتا. ایک مرتبہ نکلنا چاہتے ہیں، افطار کیا اور نکلنا چاہتے ہیں تو دیکھا کہ مرغابیوں نے دامن تھام لیا اور کہا ام کلثوم دیکھو اس کو، اگر پانی پلا سکو تو پلانا، ان کو اگر رکھ سکو تو رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا. یا امیر المومنین. اور اس کے بعد وصیتیں جو امیر المومنین نے کی، وہ ایک اور معرکہ ہے. تو بس عزیزو، وہ رات جو آئی 19 کی، اور وہ دیکھتے ہیں امیر المومنین ایک مرتبہ آسمان کو دیکھتے ہیں اور گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہی وہ رات ہے. اور اس کے بعد چلتے ہیں اذان، گلدستہ اذان پر آتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ ملعون فرق مبارک پر وہ ضرب مارتا ہے، اور تلوار میں بجھی ہوئی تلوار، زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی جو مارتا ہے. تو ایک مرتبہ امیر المومنین جب خون جاری ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کہ وہ حسن مجتبیٰ کا وہ مقام ہے کہ ایک مرتبہ بابا علی مرتضیٰ جیسا خون میں لت پت پڑا ہے، مگر امام حسن مجتبیٰ نماز مکمل کرا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ علی مرتضیٰ خاک ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیے گئے ہیں، وَمِن فِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں لوٹائے جائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور اسی کے بعد تحدمت واللہ ارکان الہدیٰ، قتل علی المرتضیٰ کی صدا بلند ہوتی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.